نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ لاہور کے اندر ایک کربلا جو برپا کیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے موسوم اس اسلامی انقلاب کے دعوے داروں نے جہاں پر نہتے شہریوں پر ظلم اور جبر کی داستان رقم کی ہے، اس کے احتجاج کے طور پر آج یہ مظاہرہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ میری طرف رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے ان گاڑیوں والوں کو روک دیجئے۔ یہ جو دکانوں کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، اگر پیغمبر سے عشق کا تقاضا ہے اور پیغمبر سے محبت ہے تو اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اس احتجاج کا حصہ بن جائیے۔ اگر پیغمبر کی ناموس پر مسلمانوں کو، شہریوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے اندر جو سرکاری سطح پر انہوں نے توہین کی ہے اور پیغمبر کے کارٹون شائع کیے ہیں، فرمایا انہوں نے کہ یہ سرکاری طور پر جو انہوں نے توہین کیا ہے، لہٰذا فرانس کے سفیر کو اس ملک سے واپس بھگا دیا جائے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا اور یہ مطالبہ بالکل حق تھا، ان کا یہ مطالبہ بالکل صحیح تھا، اور وہ اس مطالبہ کرنے کے لیے جب چوک پر آئے تھے تو وہ نہتے تھے، ان کے پاس گولیاں نہیں تھی، گنیں نہیں تھی، رائفل نہیں تھے، پستول نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ نہتے تھے اور وہ صرف مطالبہ کر رہے تھے، گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ قانون بنا دیجئے، آپ اس سفیر کو واپس بھیج دیجئے۔ لیکن اس کے جواب میں ان نہتے شہریوں پر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، تجل و ارتداد کی فضا قائم کی گئی ہے۔ میں پولیس کے اہلکاروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں یہ جو گنے ہیں، یہ تمہیں پاکستان کے شہریوں نے، ہم نے اپنے خون پسینے کے دولت سے یہ خرید کر تمہارے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ یہ اس لیے نہیں تھمائے تھے کہ تم عاشقان رسول کے سینے چھلنی کرو، یہ اس لیے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیے تھے کہ تم اپنے ہی شہریوں کو مارو، بلکہ یہ اس لیے دیے تھے تاکہ کشمیر کے اندر ہمارے جو مسلمان بہنیں ان کی عصمت دریا ہو رہی ہے، ان کے آنچل کو تار تار کیا جا رہا ہے، تم ان کے تحفظ کر سکو، تم ان کی عصمت کی حفاظت کر سکو۔ اور جو فرانس میں توہین کیا گیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ملک اسلامی ملک ہے، پاکستان ایٹمی قوت ہے اور ایٹم بم کو فرانس کے اوپر برسا دیا جاتا۔ یہ ہمارا حق تھا کہ جب اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملک کا یہ تقاضا ہے کہ پیغمبر کی توہین کو اس طرح سے برداشت نہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایٹم بم کو فرانس کے اوپر برسانا چاہیے تھا، برسانا چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر! قتل کا مقدمہ سعد رضوی صاحب پر لگایا جا سکتا ہے تو پھر اتنے شہری جو لاہور میں شہید کیے گئے اور اتنے عاشقان رسول جو کراچی میں شہید کیے گئے، ان کے قتل کے مقدمے پھر وزیر داخلہ پر بھی ہونے چاہیے، اور ان کے قتل کے مقدمے پھر صدر اور وزیر اعظم پر بھی ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! زندہ باد! زندہ باد! اللہ اکبر! ہم اپنے اکابر، ہم اپنے اسلاف، ہم اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب تو فرانس کے سفیر کا یہاں سے ملک بدر ہونا طے ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کا ہر سنی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب یہ فرانس کا گستاخ، دجال، کذاب، لعین، مرتد یہاں سے ملک بدر نہ کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! شان محمد مصطفیٰ زندہ باد! تاجدار ختم نبوت زندہ باد! تاجدار ختم
ختم نبوت زندہ باد شان صحابت زندہ باد میں بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلم اتنے غیرت والے ہیں کہ پیغمبر سے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پیغمبر سے عشق و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا یہ اعلان ہے کہ ہم کٹ سکتے ہیں ہم مر سکتے ہیں لیکن پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے پیغمبر کی عزت کے لیے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں لہٰذا میں اس مظاہرے کے توسط سے حکومت پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بلا جواز گرفتاریاں کی ہیں لاہور کے اندر کراچی کے اندر جہاں پر ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب اور خاتم اور جناب علامہ حافظ سعد رضوی صاحب اور جتنے بھی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے بلا جواز گرفتار کیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر انہیں رہا کیا جائے اگر رہا نہ کیا گیا تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے